اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے پروشا شین اور میں پڑھنے جا رہی ہوں آج کا ناول جس کا نام ہے ضبط غم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے اور آپ آواز سن رہے ہیں پروشا شین۔ اس کے 36 پارٹ پہلے اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آ رہا ہوگا۔ اس کے 37 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گر چکا تھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ ردا نے گاڑی کو بریک لگائی اور اس کو کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ کوئی جواب نہ دے رہی تھی، وہ ہذیانی ہو چکی تھی۔ ردا نے اسے چھوڑ کر اس کے پیروں میں پڑا موبائل اٹھایا۔ ہیلو، ہیلو، کون؟ کیا ہوا؟ ردا کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ پیر پھول چکے تھے۔ میں مریم بات کر رہی ہوں۔ جی بولیں، میں مناہل کی دوست ہوں۔ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک ہے نا؟ سب ٹھیک نہیں، کائنڈلی آپ مناہل کو لے کر اسلام آباد پہنچیں۔ خاور کا بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اگر اس کو ہوش نہ آیا تو وہ یا تو کوما میں چلا جائے گا یا جان سے۔ یہ کہہ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ان کی تو کل شادی ہے نا، پھر یہ سب کیسے؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ نہیں، ان کی شادی نہیں ہے، وہ سب جھوٹ تھا، میں اس کی قصوروار ہوں۔ اگر میں یہ سب ڈرامہ نہ کرتی تو شاید خاور کبھی اس حال کو نہ پہنچتا۔ اس کی آواز پھر آئی تھی۔ کیا بھروسہ آپ ابھی بھی جھوٹ بول رہی ہوں؟ ردا کو اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ دیکھیں پلیز، آپ میرا یقین کیجیے، میں اب جھوٹ نہیں بول رہی۔ آپ وقت ضائع مت کریں، مناہل کو لے کر پہنچیں پلیز، وہ بہت بار اس کا نام لے چکا ہے۔ ردا اس کی بات سن رہی تھی اور مسلسل روتی مناہل کو دیکھ رہی تھی۔ اوکے، آپ ایڈریس سینڈ کر دیجئے، ہم کوشش کرتے ہیں آنے کی، ردا نے کہا۔ میں ایڈریس بھیجتی ہوں، مگر پلیز آپ کوشش مت کیجیے گا، ضرور آ جائیے گا، یہ خاور کی زندگی کا سوال ہے۔ یہ جملہ مریم کے حلق سے جب نکلا تو وہ آواز رند گئی تھی۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے شدت اختیار کر لی تھی۔ آنکھوں سے اوجھل ہوتی محبت جمع پچھتاوے کے ساتھ وہ اب کیسے زندگی گزارے گی، یہ خیال ایک زنگ آلود خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو چکا تھا، جو پل اسے درد دے رہا تھا۔ جب ڈاکٹر نے ناامید ہوتے ہوئے یہ آخری اعلان کیا کہ 24 گھنٹے تک یا تو وہ ہوش میں آ جائیں گے یا موت کی گود میں سو جائیں گے، تو مریم نے تمام ڈر اور خوف بالائے طاق رکھ کر اپنی اس کی گئی اتنی بڑی غلطی کو سدھارنے کی یہ آخری کوشش کی۔ اس نے ہمت کر کے مناہل سے رابطہ کر ڈالا۔ وہ اب بس یہی دعا کرنے لگی کہ مناہل جلد از جلد یہاں پہنچ جائے۔ وہ اس وقت ہسپتال کے لان میں اکیلی بیٹھی تھی۔ مناہل کی فون پر اطلاع دینے کے بعد اس نے ہسپتال کا پتہ اسے میسج کیا تھا۔ اس کے بعد وہ گھنٹوں وہاں بیٹھ کر روتی رہی، صرف رب سے خاور کی زندگی اور مناہل کی آمد کی دعا مانگتی رہی۔ ادھر دوسری جانب مناہل نے رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ ردا اس کو سنبھال رہی تھی۔ جیسے ہی ردا کو ہسپتال کے ایڈریس کا میسج موصول ہوا، اس نے روتی ہوئی مناہل کو رونے دیا اور گاڑی سیدھا اپنے گھر کی طرف موڑ لی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ مجھے خاور کی طرف جانا ہے، مناہل نے روتے ہوئے کہا۔ وہاں ہی جائیں گے، مگر ہم بائی روڈ نہیں جا سکتے میری جان، سنبھالو خود کو، ہمیں جلد از جلد وہاں پہنچنا ہے۔ تم صبر کرو، حوصلہ کرو پلیز، ہمیں پہلے کنفرم کرنا ہوگا یہ سچ ہے یا نہیں، کیونکہ وہ لڑکی مسلسل کھیل کھیل رہی ہے، نہ جانے مما کیا ہے، تم صبر کرو پلیز۔ ردا کے اس دلاسے پر وہ روتی ہوئی گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ زندگی کیسا کھیل کھیل رہی ہے میرے ساتھ، کیا کیا نہیں ہوا، اور اب یہ سب، نہ جانے رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، کیوں اتنا آزما رہا ہے، اس نے روتے ہوئے سوچا تھا۔ ردا نے گاڑی کھڑی کی اور باہر نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اس کو بازو سے تھامتے ہوئے وہ اندر لے گئی۔ ارے بیٹا، کہاں چلی گئی تھی تم؟ مجھے تمہارے بابا نے بتایا کہ مناہل کی طرف ہو، اور کیا ہوا ہے اس کو؟ جیسے ہی وہ منی کو پکڑے اندر داخل ہوئی، اس کی ماں نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ ماں کے سوال پر خاموش رہی۔
उसने सोफे पर बिठा कर फ्रिज से पानी निकाला, गिलास भर कर उसे पिलाने लगी तो उसने पीने से इनकार कर दिया। खैरियत तो है ना, क्या हुआ इसको? उसकी माँ ने दोबारा पूछा। मुझे जाना है, मनाहिल ने बेबसी से उनकी जानब देखते हुए कहा। क्यों बेटा, कहाँ जाना है? क्या हुआ मेरी जान, बात क्या है? कोई मुझे बताएगा बात क्या है? उन्होंने उसके करीब बैठते हुए उसके चेहरे से आंसू पूंजे। वो लपक कर उनके गले लग गई और ज़ारो कतार रोने लगी। खतीजा आंटी, मुझे खबर के पास जाना है, वो मुझे बुला रहा है, वो मर रहा है, मुझे बुला रहा है, उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी, प्लीज़ मुझे आप उसके पास ले जाएं, प्लीज़। इस वक्त मनाहिल की हालत इस नन्हे बच्चे जैसी थी जिससे उसका खिलौना टूट या छिन जाए तो वो रोने बलकने लगता है। हर एक की बेबसी से देखता है शायद कोई उसको उसका खिलौना वापस ला दे। यही हाल उसका भी था। उसे लगा आंटी से ये कह देने से वो उसे खबर के पास पहुंचा देगी या वो उसे बचा लेंगी, उसे उसका खबर मिल जाएगा। उनकी समझ में कुछ आया कुछ ना आया। उन्होंने फ़ौरन अपनी बेटी की तरफ देखा। रिदा ने नज़रें झुका लीं। मुझे अकेले में आपसे बात करनी है अम्मी, रिदा ने कहा। कहाँ है खबर, हुआ क्या है इसको? उनके लहजे में गुस्सा था क्योंकि वो सारी बात समझ चुकी थी। ज़ाहिर है उन्होंने धूप में बाल थोड़ी सफ़ेद किए थे। अम्मी, खबर भाई इस वक्त अस्पताल में है, उनका बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ है, बेहोश हैं, डॉक्टर ने 24 घंटे का वक्त दिया है, या वो होश में आ जाएंगे या हमेशा के लिए। इससे आगे वो मज़ीद कहती लाउंज में मनाहिल की चीखें गूंजने लगी। नहीं नहीं, वो मुझे छोड़ कर नहीं जा सकता। पहले मम्मा गई, अब वो मुझसे ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझसे बेवफाई नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं छोड़ सकता, वो मर नहीं सकता। वो अपने बाल नोचने लगी। आंटी ने बढ़कर उसे संभालना चाहा। हाँ अल्लाह मियाँ, क्यों तू हर बार इस शख्स को मुझसे छीन लेता है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ? पहले मेरी माँ की मोहब्बत मुझसे दूर हुई, जिसकी जगह बस नफ़रत ने ले ली। मेरे दिल में बस नफ़रत थी और नफ़रत हटा कर जिसने मोहब्बत को बीज बोया तो उसको भी मुझसे छीन रहा है। क्यों तू मेरे साथ ऐसा कर रहा है? तू मुझे ही मार क्यों नहीं देता? वो स्टेरिया अंदाज में चीखने लगी। आंटी और रिद्दा दोनों ने मिलकर उसे संभालना चाहा। रिद्दा ने पानी का गिलास उसके लबों से लगाया। वो इस तरह बड़बड़ाती हुई नींद बेहोश हो गई। मुन्नी, संभालो ना खुद को, इस तरह कैसे तुम इस्लामाबाद तक जा पाओगी? प्लीज़ संभालो खुद को। रिद्दा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। बेटा जल्दी करो, फ़्लाइट का पता करो, मैं तुम्हारे अब्बू को कॉल करके बुलाती हूँ। अम्मा, आप क्या कहेंगी उनसे? कह दूँगी कुछ भी, तुम फ़्लाइट कंफर्म करो, हमें निकलना है, नहीं तो इस लड़की को कुछ हो जाएगा। पहले तो उनका दिल चाहता था कि उन दोनों पर गुस्सा हो, उनसे कम अज़ कम इतना पूछें कि इतना बड़ा मसला हो गया, वो अब तक उनसे छुपाती आई हैं, मगर मनाहिल की गैर होती हालत देखकर उनके हाथ पांव पड़ गए। उसने सीट कंफर्म करने के लिए एयरपोर्ट कॉल कर दी। अरे कमबख्त, कहाँ गई थी? दिहाड़ी लगाकर वापस आई है या ऐसे ही मुंह उठाए चली आ रही है? वो झुग्गी में दाखिल हुई तो सामने बिछी चारपाई पर लेटी गजाला ने हकारत से उसकी तरफ देखते हुए पूछा। उसके हाथ में एक पुराना सा लकड़ी का पंखा पकड़ रखा था। वो कहकर फिर से पंखा झूलने लगी। जरी ने बेबसी से उसकी तरफ देखा, हल्के कदमों से चलती हुई उसके करीब पहुंची और हाथ में पकड़े 2-3 सिक्के उसकी तरफ बढ़ाए, जिन्हें देखते ही वो आग बगौला हुई और उठ बैठी। ये क्या है? ये कहाँ से पुराने ठेसे उठा लाई हो? मुझे नोट चाहिए, नोट। उसने हाथ से वो सिक्के नहीं फेंके थे, लेकिन अंदाज उसका ऐसा था जैसे उसे ये सब ना चाहिए हो। जरी पैरों के बाल उसके करीब ही बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसको इस तरह रोता देखकर गजाला कुछ परेशान हुई। अरे क्यों रो रही है कमबख्त? क्या मौत पड़ गई है? एक तो दिहाड़ी लगाकर ठीक से नहीं आई, ऊपर से रोना पीट रही है। मार बोल मुँह से, क्या हुआ? अप्पा रेहान, मैंने रेहान को देखा है आज। उसने हिचकियाँ लेते हुए बहुत मुश्किल से अपनी बात मुकम्मल की। रेहान महमूद को देखा है तूने? गजाला ने फ़ौरन कान खड़े किए। हाँ,
اس نے یہ کہہ کر بے بسی سے سر جھکا لیا۔ کہاں دیکھا ہے تو نے اسے؟ اس نے فوراً اگلی بابت سوال کیا۔ اپا ہسپتال کے باہر، اس نے بتایا۔ تو اس نے تجھے پہچان لیا ہوگا؟ اپا نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں، اس نے کہہ کر ایک بار پھر بے بسی سے سر جھکایا۔ پھر؟ اپا کا تجسس گہرا ہوتا چلا گیا۔ پھر میں وہاں سے بھاگ گئی۔ اس نے یوں نیچے دیکھتی ہوئی کہا۔ ہائے، تو بھاگ گئی؟ غزالہ نے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، میں بھاگ گئی، وہ دیوانوں کی طرح بولنے لگی۔ ارے او کملی، تو بھاگ گئی؟ تو کیوں بھاگ گئی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے ایک ہی وار میں زری کی کمر پیٹ ڈالی۔ وہ آگے کو گری، اس کا سر چرپائی کی پنتی سے ٹکرایا۔ دن میں ٹرین کی پٹری پر ہونے والے واقعے اور رات غزالہ کے ان تھپڑوں کے وار نے اس کی ہڈیاں ہلا کر رکھ دی تھیں، مگر دل میں اٹھتے درد نے جسم میں ہونے والے درد کو محسوس ہی نہ کیا۔ وہ مجھ سے ماورا کو پوچھے گا، میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے اسی پانتی پر سر ٹکائے جواب دیا۔ تو کہہ دے مر گئی ہے ماورا، تو آگے بڑھ کر معافی تو مانگ لیتی اس سے۔ کمبخت، تو نے اپنی زندگی تو عذاب بنائی ہوئی ہے، میری آخری وقت اور آخرت گندی کرنے یہاں آ پڑی ہے۔ اس طرح معافی مانگ لے اس سے اور اپنے بچوں کے پاس واپس جانے کی کوشش کر، ورنہ میں خود جا کر اس سے ملتی ہوں۔ نہیں، تم نہیں جاؤ گی، میں تو تم پر بوجھ نہیں، میں کما کر لاتی ہوں، اپنے پیٹ کی دوزخ میں خود بھرتی ہوں، میں اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لوں گی، مگر خدا کے لیے تم نہیں جانا۔ میں کہاں سے دوں گی اس کو ماورا، کہاں سے دوں گی؟ وہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اس نے غزالہ کے پاؤں پڑتے ہوئے کہا۔ غزالہ کچھ پل اسے دیکھتی رہی، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا اور چرپائی پر بٹھایا۔ بس چپ کر جا، اور جب تک ہمت ہے اپنے گناہوں کی سزا کاٹ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دینے لگی۔ بہن کے گلے لگتے ہی اس کے سارے درد جاگ گئے، اس کی ہچکیاں مزید تیز ہو گئیں۔ اس کے پاس بھری دنیا میں کلثوم کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ شیخ زریاب کے ٹھکرا دینے کے بعد وہ اس ہوٹل سے نکل کر پہروں چلتی رہی۔ اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ پشاور سے لاہور کیسے پہنچی۔ اس نے اس راستے میں کس سے اور کیسے لفٹ لی تھی، وہ وہی جانتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی تھی وہ خود کو ختم کر دے، مگر بار بار کوشش کے باوجود بھی اس میں خود کو ختم کرنے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ جب اسے لگا اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ہر راستہ بند کر دیا ہے، تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہ بچا ماں سوائے اس کے کہ وہ اپنی بہن کے پاس واپس چلی جائے۔ یہ اس کی وہی بہن تھی جس سے اس نے ریحان محمود سے شادی کے بعد اپنی زندگی سے یوں نکال باہر کیا تھا جیسے وہ کاٹ کباڑ ہو۔ شادی کے بعد اس نے کبھی بھی پلٹ کر اپنی غریب مائکے کو نہ دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں اگر وہ اپنے مائکے جاتی یا وہاں سے کوئی اس کی طرف آتا تو اس کے سٹیٹس میں فرق آ سکتا تھا۔ اس سے بہت بار ریحان نے کہا تھا کہ وہ مہینے میں 1-2 چکر بہن کی طرف لگا آئے۔ کبھی کبھار وہ کوئی بہانہ کر دیتی اور کبھی جھوٹ کہہ دیتی کہ وہ وہاں سے ہو آئی ہے۔ شروع میں 1-2 بار اس کی بہن غزالہ اس کی طرف آئی تھی، مگر اس کے ناروا سلوک کی وجہ سے انہوں نے آنا چھوڑ دیا تھا، اور اب اس وقت ایسا تھا کہ در بدر ہونے کے بعد وہ اپنی بہن کے در پر کھڑی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکایا تو اندر سے ایک ادھیڑ عمر عورت باہر نکلی۔ وہ عورت اس کے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں تھی، اس عورت کی آنکھوں میں بھی اجنبیت تھی۔ غزالہ اپا گھر پر ہی ہے؟ زری نے اس کی آنکھوں میں نظر آتے سوال کی جانب پوچھا۔ نہیں جی، ان کو گھر بیچے 4 سال ہو گئے ہیں، اس عورت نے جواب دیا۔ یہ ایک نیا انکشاف تھا زری پر۔ جواب سنتے ہی اس کی بے جان ہوتی ٹانگیں مزید لڑکھڑائیں۔ انہوں نے گھر کیوں بیچا؟ یہ گھر اس کے ابا کا تھا، جو انہوں نے انتہائی غربت زدہ زندگی میں بھی ایک پیسہ جوڑ کر بہت مشکل سے بنایا تھا۔ معلوم نہیں جی، انہوں نے بیچا، ہم نے خرید لیا۔ نہ وجہ ہم نے پوچھی نہ انہوں نے بتائی۔ اچھا، مگر اب وہ کہاں رہتی ہے؟ معلوم ہوگا آپ کو۔ زری کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔
سول ہسپتال کے عقب میں جو کچی بستی ہے وہاں رہتی ہیں، کبھی کبھار آتی ہیں جی، یہی کوئی رمضان یا عید پر صدقہ خیرات دینے۔ اس عورت نے تفصیل میں بتایا۔ صدقہ خیرات؟ اسے مزید تعجب ہوا کہ اب نوبت صدقہ خیرات تک آ پہنچی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر پھر سے چلنے لگی۔ سول ہسپتال اس بستی سے زیادہ دور نہ تھا۔ وہ وہاں پہنچی تو اسے چھپر اور جھونپڑیوں کے علاوہ اور کوئی بھی پکا مکان نظر نہ آیا۔ اس سے اپنی آپا کا گھر ڈھونڈنے میں زیادہ دیر نہ لگی تھی۔ یوں ہی پیدل چلتے چلتے وہ ایک جھونپڑی کے باہر نظر آ گئی تھی۔ وہ اس وقت درخت کے سائے تلے پرانی چٹائی بچھی بیٹھی اون کے کپڑے بن رہی تھی۔ آپا! زری ان کے ساتھ پر کھڑی تھی۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو فوراً پہچان لیا۔ کئی سالوں بعد اپنی بہن کو روبرو پا کر ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ انہوں نے اٹھ کر اسے گلے لگایا۔ اتنے سالوں بعد ایک دوسرے سے مل کر وہ دونوں ہی رو دیں۔ وہ اسے پکڑ کر جھونپڑی کے اندر لے گئیں، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ اس وقت تک وہ زری سے بہت محبت سے ملی تھی، مگر جیسے ہی زری نے صاف لفظوں میں اپنی زندگی کے ایک ایک باب ان پر کھولا، ان کے ماتھے پر بال پڑ گئے۔ فوراً ہی تیور بدلنے لگی۔ انہوں نے زری کو بے تحاشا سنا ڈالی اور جھونپڑی سے نکلنے کو کہہ دیا۔ وہ نکل کر کیا کرتی اور کہاں جاتی، اس لیے وہیں آپا کے قدموں میں گر پڑی۔ آپا! مجھے یہاں رکھ لو، میں تمہارا ہر کام کروں گی، جو کہو گی کروں گی، مگر مجھے یہاں سے مت نکالو۔ مجھے اب باہر کی دنیا سے وحشت ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے لوگوں سے، مجھے یہاں پڑے رہنے دو آپا۔ وہ منتیں کر رہی تھی۔ اس کے منہ سے یہ جملے سنتے ہی وہ اسے رکھنے کو تیار ہوگی۔ وہ خود بھی اکیلی تھی، بوڑھی تھی، وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکتی تھی۔ یوں وہ آپا کے پاس رہنے لگی اور شروع میں آپا نے اسے اون بننے کا طریقہ کار سمجھایا، مگر اس کا دماغ ہر وقت کہیں کھویا رہتا تھا، اس لیے اس پر وقت اور دماغ ضائع کرنا بیکار تھا۔ وہ بیٹھی سوچتی رہی، روتی رہی۔ اس طرح ایک روز آپا روتی ہوئی زری کو پکڑ کر ہسپتال کے باہر بٹھا آئیں۔ آتے جاتے بہت سے راہگیروں نے اس کی جھولی میں سکہ یا نوٹ پھینک دیا۔ شام وہ دوبارہ آئی، اسے پکڑ کر جھونپڑی واپس لے گئیں۔ روتی ہوئی لاچار سی بس سی زری کو پہلی دہاڑی ہی بہت اچھی لگی تھی۔ آپا جتنی اون کے 2-3 جوڑے بنا کر کماتی تھی، اتنی ایک دن میں زری کما لائی تھی۔ یوں آپا کے وارے نیارے ہو گئے۔ ان کا اب روز کا معمول بن گیا کہ وہ اسے وہاں بٹھا آتی اور شام کو گھر واپس لے آتی۔ زری پھر خود ہی چپ چاپ اٹھ کر جانے لگی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے باقی فقیرنیوں کو دیکھا دیکھی گاڑیوں میں جھانک جھانک کر مانگنا شروع کر دیا۔ 2 سال یوں نہیں گزر گئے، اس دھندے میں وہ بہت کچھ سیکھ گئی۔ وہ پچھلی کوئی بھی بات بھولی نہ تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا، اس کے ساتھ چلتا پھرتا پچھتاوا مزید گہرا ہوتا چلا گیا۔ اور اب ایسا تھا کہ کئی سال بعد اس نے ریحان محمود کو دیکھا تھا۔ ریحان بھی اسے دیکھ چکا تھا، مگر افسوس وہ اس سے معافی نہ مانگ سکی تھی۔ وہ اب اس کے قابل رہی ہی کہاں تھی۔ اس کا سامنا کرتی یا معافی مانگتی، اس سے معاف بھی کر دیتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ Please like, subscribe and share our channel and press the bell icon for more videos.